حدیث جبرائیل جس میں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مختصر سا بتا دیا تھا. اس میں ایک لفظ آ رہا تھا وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں پر. اب شکل نوری یتشکل باشکال مختلفہ، فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے اور مختلف قسم کے شکل اپناتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ طاقت رکھی ہے. شیطان کیا ہے؟ شکل ناری یتشکل باشکال مختلفہ، نار آگ کا مخلوق سے بنا ہوا مخلوق ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ استعداد موجود ہے ان کے اندر کہ وہ بھی مختلف قسم کے شکل اپنا سکتے ہیں. انسان کیا ہے؟ شکل خاکی لم یتشکل باشکال مختلفہ، کہ یہ مٹی سے بنا ہوا مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے یہ طاقت انسان کے اندر نہیں رکھی کہ وہ مختلف قسم کے شکل اپنائے. تو یہ تینوں چیزوں کی تعریف ہو گئی. انسان شکل خاکی لم یتشکل باشکال مختلفہ، فرشتے کہ نوری مخلوق ہے اور ہر قسم کا شکل اپنا سکتے ہیں، اور جنات یا شیطان یا ابلیس وہ کیا کہ وہ ناری آگ سے بنی مخلوق ہے اور وہ بھی ہر قسم کا شکل اپنا سکتے ہیں. اب یہ تینوں میں سے آپ انسان کو سائڈ پہ رکھیں. ہمیں نظر آتا ہے آپ بیٹھے ہوئے، آپ سب انسان ہیں نا، کوئی اور بلا تو نہیں ہے، تو مجھے نظر آ رہے، میں انسان ہوں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، تو ہم ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ موجود ہے. انسان کیا ہے؟ موجود. اب ہم نے فرشتے دیکھے نہیں، اب ہم نے شیطان یا جنات ہم دیکھے نہیں، تو کیا نہ دیکھنا کسی چیز کی نہ ہونے کی دلیل ہے؟ یہ اشکال آتا ہے فرشتوں پر اور جنات پر، اور اسی کو دلیل بنا کر بعض لوگ انکار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جنات، شیاطین یا فرشتے کا وجود ہی نہیں. فرض کرے ہم میں سے اکثر لوگ امریکہ نہیں گئے، ہم نے امریکہ نہیں دیکھا، تو کیا امریکہ کا وجود ہی نہیں؟ ہمارا نہ دیکھنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں. اب اس کا حواس خمسہ جس کو کہا جاتا ہے، چکنا، سونگنا، چونا، اب یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر دیکھنا وہ معلوم کرتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے. ہم نے کسی کی آواز سنی، ہمیں کوئی ہے، یہ زید کی آواز ہے. ہم نے کسی چیز کو چھوا، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ نارمل ہے. ہم نے دیکھا، ہاں یہ کالا ہے، سفید ہے، سبز ہے. یا ہم نے چکھ لیا، کڑوا ہے، کٹا ہے، میٹھا ہے، خراب ہے، صحیح ہے. اب اگر یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہے، ان کا جہاں پر اختتام ہوتا ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے عقل کا. وہاں سے آغاز ہوتا ہے کس چیز کا؟ عقل کا. تو پھر وہ چیزیں عقل پہ ہم پرکھتے ہیں. اب 2 دونی 4، 2 جمع 2 4، یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کو ہاتھ نہیں بتائے گا، یا آپ کو آنکھ نہیں بتائے گا، کان نہیں بتائے گا. زبان پہ رکھو، وہ کوشش کرو کہ میں اس کو چکھ لوں، یہ 2 اور 2 4 بن جاتے یا نہیں بن جاتے، نہیں ہوگا. یہ عقل سے ہوگا. اور جہاں پہ عقل کام چھوڑ جاتے ہیں وہاں سے ابتدا ہوتی ہے وحی کی.
ہمارے حواس خمسہ یہ بھی اختتام، عقل کا بھی اختتام، تو پھر جہاں سے عقل ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر وہی الہی کا ابتدا اور آغاز ہوتا ہے۔ فرض کریں یہ چھت ہم دیکھ رہے، یہ دیواریں ہیں تو یہ چھت قائم ہے۔ اب اگر یہ دیواریں ہٹا دے تو چھت کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ اب یہ عقل کی بات ہے، لیکن آسمان کو کسی نے نہ ستون دیکھا نہ دیوار، تو اب یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی پیلر ہو، کوئی ستون ہو، کوئی دیوار ہو جس کے اوپر وہ رکھے اور وہ نیچے گرے نہ۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، حکم دے دیا کہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہے اور جنات ہے۔ تو اگر اب ہمارے عقل میں آ جاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر عقل میں نہیں آتا تو بغیر چو چرا کے وہ حکم ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اب وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے علاوہ آخرت کا دن، تو وہ چوتھی نمبر چیز آ جاتا ہے، اسلام، ایمان اور ملائکہ، آخرت کا دن۔ تو انشاءاللہ وہ پھر کل بتائیں گے کہ آخرت کے بارے میں کیا صورتحال ہے، اور آج صرف فرشتوں کے بارے میں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ پتہ نہیں فرشتے ہے یا نہیں ہے، تو یہ اگر ہم اچھا کوئی کام کرتے ہیں تو دائیں والے فرشتے وہ لکھ لیتے ہیں، اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو بائیں والا فرشتہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ ان کو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون آخری پارے میں ہے کہ کرامن کاتبین لکھنے والے معزز فرشتے تمہارے اوپر مقرر ہیں، یعلمون جانتے ہیں، ما تفعلون جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کی رہنمائی نصیب فرمائے۔